بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے دن گزر چکے۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ مبارک اور مقدس موقع اور ببرکت ایام پایہ تکمیل تک پہنچے۔ کروڑوں لوگوں نے پوری دنیا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس دن کو اپنا سر جھکایا، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی شکل میں اپنے جانور اس کی بارگاہ میں پیش کیے۔ محدود پیمانے پر لوگوں نے حج بیت اللہ بھی کیا۔ عید کے یہ ایام گزرنے کے بعد چند چیزیں جنہیں نمایاں کرنا ضروری محسوس ہو رہا ہے، ان میں ایمان و عقیدے کی پختگی بھی ہے، شکوک و شبہات کا ازالہ بھی ہے، اور امت مسلمہ کے لیے اپنا محاسبہ کرنے کے راستے بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عید سے پہلے کچھ لوگوں نے یہ ڈھنڈورا پیٹا اور اہل ایمان کے ایمان اور عقیدے کو متسلسل کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ اتنے بڑے پیمانے پر تم کیوں ان جانوروں کو ذبح کر رہے ہو؟ اگر اللہ کی راہ میں کچھ کرنا ہے تو پیسے کسی غریب کو دے دو، کسی فلاحی کام پہ لگا دو۔ اتنے زیادہ جانوروں کو ذبح کرنا یہ ان پہ ظلم ہے اور یہ فضول کام ہے۔ لیکن عید کے ایام میں دیکھا گیا کہ جتنے لوگ یہ فلسفہ خوبصورت الفاظ میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، جب عید کا گوشت سامنے آیا تو انہوں نے ہم سے زیادہ مزے لے لے کے اسے کھایا، اور شاید انہوں نے عام لوگوں سے زیادہ اسے استعمال کیا ہو۔ اس وقت ان کے یہ سارے خیالی پلاؤ ختم ہو چکے تھے، کیونکہ اب موقع کھانے کا آ چکا تھا، اور پھر ان کے اس نظریے کے پیچھے کوئی بنیاد موجود نہیں تھی۔ وہ جو یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ عوام کی خدمت میں اس پیسے کو لگایا جائے، ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ قربانی اور قربانی کے متعلقہ جو امور ہیں، اللہ کی عبادت تو اس میں ضرور ہے، لیکن ان سارے معاملات کا سماج کو ہی فائدہ ہے، معاشرے کو ہی فائدہ ہے۔ دیکھیں، لاکھوں کروڑوں کی حساب سے جو جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیے گئے، اب یہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے۔ ایک عرصے تک لوگوں نے اپنے گھروں میں ان کی پرورش کی ہے، پھر انہیں بیچا ہے۔ اب کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کی معیشت کا نظام ان جانوروں کے ساتھ وابستہ تھا۔ پھر ان جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا گیا منڈیوں میں، تو ٹریولنگ کا ایک پورا نظام ہے، اور ان لوگوں کا رزق ہے جو ان جانوروں کے ساتھ وابستہ تھا۔ پھر جب ذبح کیا گیا تو ایک قصابوں کی پوری ٹیمیں جو لاکھوں کے حساب سے موجود تھیں، وہ رزق کما رہی تھیں ان کے ذریعے۔ پھر جب ذبح کر لیا گیا، کھالیں رفائی اداروں کو پہنچی۔ پھر جب گوشت تقسیم ہوا، انہوں نے بھی کھایا جن کے پاس جن کے جو پہلے بھی گوشت کھاتے رہتے ہیں، اور انہوں نے بھی کھایا کہ جنہیں سال کے بعد گوشت کا منہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت اپنی جگہ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا معاشرے کا معاشی نظام ہے جو اس قربانی کے ساتھ وابستہ ہے، اور اربوں کے حساب سے جو آمدن کا نظام ہے وہ اس کے ساتھ جو وابستہ تھا، لوگوں نے اس سے فائدے اٹھائے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو لوگ شکوک و شبہات پھیلاتے رہتے ہیں، اپنے شکوک و شبہات سے یہ خود بھی مطمئن نہیں ہوتے، یہ صرف محض دکھاوے کے لیے اور ایک جو ان کی بری رسم ہے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ لگے رہتے ہیں۔ حقیقت وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، اور اہل ایمان جس پہ عمل پیرا ہے، اور اس کے فوائد سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عید کے موقع پہ تقریباً تمام لوگوں نے پوری تسلی کے ساتھ گوشت کھایا ہے۔ اب یہ گوشت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے،
یہ جانوروں کا پیدا کرنا، پھر حلال جانوروں کا پیدا کرنا، پھر ان کے گوشت کو کھانے کے قابل بنانا اور اس کے طریقے سکھانا، یہ ساری اللہ کی کرم نوازیاں ہیں۔ تو جب ہر بندہ ہی اس موقع پہ اللہ کی ان کرم نوازیوں سے مستفید ہوا ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس اللہ نے اتنی لذت والی غذائیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، طاقت عطا کرنے والی غذائیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور خوشی مہیا کرنے والی غذائیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، پھر ہمیں خود اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمیں کتنی کثرت کے ساتھ اپنے اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا چاہیے۔ اور اس کا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں مزید اضافے کر دوں گا۔ تو یہاں اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے کرم نوازی فرمائی ہے، اپنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ہر بندے کو اس کی دہلیز پہ اللہ نے تازہ، اچھا اور بہترین گوشت عطا فرمایا اور اسے کھانے کے مواقع عطا فرمائے ہیں۔ تیسری بات، حج، یہ بھی اہل اسلام کا ایک بہت بڑا اجتماع ہے، دین کا رکن ہے، اور اس کا مقصد بھی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے وفاداری کے عہد کو، اس کی تجدید کرنا ہے۔ وہ اس وقت جو کرونا وائرس کی صورتحال تھی اور پھر کچھ اپنی طرف سے بنا لی گئی، اس وجہ سے حج کی رونقیں پہلے کی طرح تو نہیں تھیں، لیکن بہرحال اس میں پیغام ہمارے لیے موجود ہے، اللہ کی عبادت کا، اللہ رب العزت کے نظام کے تابع رہنے کا، اور پھر اللہ رب العزت کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہنے کا۔ اور یہاں بہت زیادہ دعائیں کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کی بھی ضرورت ہے۔ دعائیں اس لیے کہ اللہ کرم نوازی فرمائے، امت کے لیے حج کے راستے کھل جائیں، اس کے گھر کے، اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے راستے کھل جائیں، اور حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ وہ سازشوں کا شکار نہ ہوں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کمر بستہ رہیں۔ اور چوتھی بات اس حوالے سے جس کی طرف توجہ مبذول کروانا مقصود ہے، وہ ہے آگے نئے سال کا آغاز۔ یہ حج شریف کا مہینہ آخری مہینہ ہے، آگے نیا مہینہ آ رہا ہے محرم شریف کا، اور نئے ہجری سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اس موقع پہ ہمیں آ کے آج سے ہی اپنی کمیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے اور اندازہ لگانا چاہیے کہ میرا پچھلا سال کیسے گزرا ہے، پچھلے سال میں نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ اور پھر جب سارا اندازہ سامنے آ جائے، اپنی کوتاہیاں، اپنے نقصانات سامنے آ جائیں، تو اگلے سال کے لیے پہلے ہی اپنا شیڈول مرتب کر لیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگ لیں، اس سے مدد طلب کر لیں کہ اللہ اس سال تو مجھے زندگی عطا فرمائے، سانسیں عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، تو میں اپنا یہ سال اس انداز میں گزاروں گا، اس میں اللہ رب العزت کی اطاعت کیا ہو، اس کی فرما برداری ہو، اس کی عبادت کے اوقات ہوں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے اوقات ہوں، اپنے گھر کے معاملات کے لیے اوقات ہوں، علم کے لیے اوقات ہوں، قرآن مجید سمجھنے، پڑھنے، سیکھنے کے اوقات ہوں۔ تو یہ سارا انسان کو اپنا ایک شیڈول مرتب کر لینا چاہیے پورے سال کے لیے، تاکہ کامیابی کے ساتھ اس کا سال اچھے سے اچھا گزرے، اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ عید الاضحیٰ کے بعد چند قابل توجہ حقائق تھے، اگر ہم ان کی طرف توجہ مبذول رکھیں تو ایمان و عقیدے کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے ہمارے لیے آسانیاں میسر ہوں گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، کرم نوازی فرمائے، پوری امت مسلمہ کے حال پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔